الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صاحب صدر احترام صدر جلسہ دامت برکاتہ مہمان خصوصی حضرت شیخ اللہ دامت برکاتہ حضرات علماء اکرام بزرگان دین نوجوانان عزیز اور بالخصوص اس سال اس جلسے میں سند تکمیل حفظ قرآن دینے والے طلباء اور ان کے والدین اور میری پردہ نشین مائیں بہنیں اس مبارک مجلس میں کچھ کہنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ ایسی مبارک مجلس میں شریک ہو جانا یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، یہ بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے طلباء کو دیکھنا محبت کی نگاہ سے، رشک کی نگاہ سے، یہ بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس دیکھنے پر نہ جانے ہم میں سے کتنوں کی مغفرت ہو جائے بلکہ سب کی مغفرت ہو جائے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن یہ اللہ کی پسندیدہ کتاب ہے، قرآن کا لفظ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اس کلام پاک کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، یہ سب اللہ کو پسند ہے، اور ان سارے کاموں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور قرآن ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ دنیا جو چل رہی ہے یہ قرآن کریم کی برکت سے چل رہی ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی، منشا ہوگی کہ قرآن اس دنیا کو ختم کر دیا جائے، اور جب قرآن کی نافرمانی کرنے والے نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے جائیں اور قرآن کریم کے تعلق سے غفلت کا شکار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت نافذ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ تو جس وقت یہ فیصلہ ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ تمام حفاظ کرام اور تمام علماء دین کے سینوں سے قرآن جو نافذی کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے۔ گھروں میں جو قرآن ہے ان کتابوں سے اللہ تعالیٰ وہ نقوش مٹا دیں گے۔ لوگ اٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن ہم پڑھا کرتے تھے وہ کہاں چلا گیا۔ کتاب کھول کر دیکھیں گے تو وہ خالی صفحے ہوں گے، وہاں قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے، نقوش نہیں ہوں گے، وہ اعراب نہیں ہوگا، وہ لفظ نہیں ہوں گے۔ لوگ آپس میں کہیں گے کہ وہ جو ہمیں قرآن یاد تھا وہ کہاں چلا گیا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ نہیں، تم نے بہت زیادہ ناقدری کی ہے، اس لیے میں نے میرے کلام کو لے لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دیں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ حاضرین کرام، قرآن کریم کا پڑھنا یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہمارے لیے برکت ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، اور اس سے ہماری زندگی سدھرتی ہے، ہماری دنیا سدھرتی ہے، ہماری آخرت سنورتی ہے، ہمارا جسم سنورتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، ہماری روح صحت مند ہوتی ہے، سلامتی پاتی ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت۔ سورہ رحمان کی میں نے آیتیں تلاوت کی، 2 آیتیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کو شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں اپنے کلام پاک کو بیان
نعمت آسمان کو پیدا کرنا، ساری نعمتوں کو گناتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ نے جس نعمت کا بیان کیا ہے وہ قرآن کی نعمت ہے۔ تو ہم قرآن سے جڑیں، قرآن کو اپنا زندگی کا معمول بنائیں۔ بس یہ چند کلمات جو اس وقت مجھے کہنے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے ان بڑوں کے حکم پر یہ کلمات کہہ دیے، میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور بالخصوص اس سال اب اس جلسے میں جن طلباء نے کلام پاک کی سند حاصل کی ہے ان کو، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مدرسے کے محتمم صاحب عزیزم مولانا مولوی حافظ و قاری عرفان صاحب اشرفی سلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مدرسے کے ٹرسٹیان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس جرأت مندانہ گستاخی پر معافی چاہتا ہوں، اور بالخصوص محتمم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھ جیسے ایک چھوٹے سے ادنا سے طالب علم کو اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع عطا کیا اور اعزاز سے نوازا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس گنہگار اس عاجز کی بات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔